الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے سب کا؟ الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمد للہ لہ الکمال احمدہ سبحانہ واشکرہ ذی العزت والجلال، لا الہ الا اللہ الکبیر المتعال۔ ہر قسم کی حمد اللہ کے لیے ہے، اسی کے لیے کمال ہے۔ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حمد کرتی ہوں اور اس کا شکر ادا کرتی ہوں۔ وہ عزت اور جلال والا ہے، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ بہت بڑا اور برتر ہے۔ قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا۔ کہہ دیجئے اگر تمام انسان اور جن اس بات پر جمع ہو جائیں کہ وہ اس قرآن کی مانند کچھ اور لے آئیں تو وہ اس جیسا نہ لا سکیں گے، اگرچہ ان میں سے بعض کے مددگار بن جائیں۔ ہم پڑھ رہے تھے چھٹے باب میں جمع قرآن اور اس کی تدوین کے بارے میں۔ آج ہم جمع قرآن اور تدوین کا دوسرا دور پڑھیں گے جو خلافت صدیقی میں ہوا، یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت کے دوران۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں جمع قرآن کی تفصیلات زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے دی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں جنگ یمامہ کے فوراً بعد 12 ہجری کو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایک روز پیغام بھیج کر مجھے بلوا لیا۔ بھیجا۔ میں ان کے پاس پہنچا تو وہاں عمر رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے۔ ابو بکر صدیق نے مجھے فرمایا عمر رضی اللہ عنہ نے آ کر مجھ سے یہ بات کہی ہے کہ جنگ یمامہ میں قرآن کے 70 حفاظ شہید ہو گئے۔ قرآن کے 70 حفاظ شہید ہو گئے ہیں، اور اگر مختلف مقامات پر اسی طرح حفاظ قرآن شہید ہوتے رہے تو مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں قرآن کا ایک بڑا حصہ ناپید نہ ہو جائے، لہٰذا میری رائے یہ ہے کہ قرآن کو ایک جگہ اکٹھا کر دینا چاہیے۔ میں نے عمر رضی اللہ عنہ سے کہا جو کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا ہم وہ کیسے کریں؟ عمر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا اللہ کی قسم یہ کام کرنا ہی زیادہ بہتر ہے۔ اس کے بعد عمر رضی اللہ عنہ مجھ سے بار بار یہی کہتے رہے یہاں تک کہ میرا شرح صدر ہو گیا،
اور اب بھی میری رائے وہی ہے جو عمر رضی اللہ عنہ کی ہے. یعنی جب انسان کو ایک کام پر شرح صدر ہوتا ہے کہ یہ کام درست ہے اور اسے دوسروں سے کروانا ہوتا ہے تو پھر صرف ڈھیلے ڈھالے انداز میں بات نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اس پر فرم رہنا چاہیے اور اپنا مقصد بار بار دہرانا چاہیے. کبھی ایک طرح سے سمجھانا چاہیے، کبھی دوسری طرح. بعض اوقات دوسرے کو ہمارے نقطہ نظر پوری طرح کنوے نہیں ہو رہا ہوتا، تو اس میں جیسے بچوں کے ساتھ ہی عام طور پہ ہمارا معاملہ ہوتا ہے یا کسی بھی اسٹوڈنٹس وغیرہ کے ساتھ، تو اس میں کبھی جھجکنا نہیں چاہیے، کبھی کمزوری نہیں دکھانی چاہیے. جو صحیح بات ہے وہ صحیح بات ہے اور اس کو صحیح طور پر بیان کرنا علمی امانت ہوتی ہے. اس کے بعد خلیفہ رسول ابو بکر رضی اللہ عنہ نے مجھ سے فرمایا، زید تم نوجوان ہو اور سمجھدار بھی ہو، ہمیں تمہارے بارے میں کوئی بدگمانی نہیں ہے، یعنی ہم تم پہ ٹرسٹ کرتے ہیں. تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والی وحی کو لکھا ہے. فَتَتَبَّعِ الْقُرْآنَ فَاجْمَعْهُ، تو تم قرآن کو تلاش کر کے اسے جمع کرو، یعنی سب اکٹھا کرو، جمع کرو. اب آپ دیکھیے کہ صحیح کام کے لیے صحیح انسان یا صحیح پرسن کی سلیکشن بھی بہت ضروری ہے. آپ کی نیت کتنی بھی اچھی ہو، آپ کا جذبہ کتنا بھی سچا ہو، لیکن جو کام آپ کر رہے ہیں اگر آپ خود اس کے اہل نہیں یا جس سے کروا رہے ہیں وہ اہل نہیں، تو کام وہ نتیجہ وہ نہیں نکلے گا. یعنی بہت سے متقی صحابہ موجود تھے مدینہ میں، لیکن ان کا انتخاب کیوں کیا گیا؟ کیونکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمسائے تھے اور آپ ان کو جب بھی وہی اترتی فوراً بلا لیتے اور اپنے سامنے لکھواتے. اور کل ہم نے پڑھا کہ لکھوانے کے بعد کیا کرتے تھے، ان سے سنتے بھی تھے اور پھر اگر کہیں اصلاح کی ضرورت ہوتی تو اصلاح کرواتے اور پھر اس کو رکھوا دیتے. وہ کہتے ہیں کہ کاتب وحی سیدنا زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کی قسم اگر یہ حضرات مجھے کوئی پہاڑ دوسری جگہ منتقل کرنے کا حکم دیتے تو ایسا کرنا میرے لیے آسان ہوتا. میں نے عرض کی، آپ وہ کام کیسے کر سکتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا؟ اس سے بھی آپ اندازہ لگائیں کہ صحابہ کے اندر کتنی زیادہ اتباع تھی کہ وہی کرنا ہے جو آپ نے کیا ہے، اس سے نہیں ہٹنا. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اللہ کی قسم ایسا کرنا ہی بہتر ہے. اس کے بعد خلیفہ محترم بار بار مجھے یہی کہتے رہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے میرا سینہ بھی اس رائے پہ کھول دیا جو ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما کی تھی. یہاں پر آپ دیکھیے کہ کوئی اندھی تقلید نہیں تھی، بلکہ جو ان کے ضمیر کی بات تھی، جو اندر کی سچائی تھی، جیسے وہ محسوس کر رہے تھے اس کو بھی ایکسپریس کر دیا. یعنی ایسا نہیں کہ ان کے دل میں کوئی ادب نہیں تھا یا کوئی احترام نہیں تھا بڑوں کا، یا وہ ان کو خلیفہ نہیں مانتے تھے یا اپنا مینٹر نہیں مانتے تھے. چاہے کوئی بھی ہو، والدین ہو، استاد ہو، لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے کسی بات پہ شرح صدر نہیں ہو رہا تو آپ ایسے بلائنڈلی یس سر نہیں کریں اور اندر سے نیت کرنے کی ہو کوئی نہیں اور اوپر سے بس ہاں 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 ہو جائے گا. ایسا نہیں کرنا چاہیے. آپ کو واضح بتانا چاہیے کہ میں اپنے آپ کو اس کام کے قابل نہیں سمجھتی، لیکن اگر دوسرا شخص سمجھتا ہے، بڑا سمجھتا ہے کہ نہیں آپ کر سکتے، تو پھر انسان کو یعنی سمجھنے کی کوشش بھی کرنی چاہیے اور پھر اللہ کے نام پہ توکل کر کے آگے بڑھنا بھی چاہیے، کیونکہ خیر کے کام کی اپرچونٹیز بھی روز روز نہیں ملتی. اور یہ بھی تو آتا ہے نا حدیث میں، کتاب الاحکام اگر آپ لوگ بخاری کی فالو کر رہے ہیں، منڈے کے دن ہوتی ہے نا 45 منٹ کا سیشن ہوتا ہے، آپ لوگ گھر پہ ہوتے ہیں، گھر پہ بھی سن سکتے ہیں. حکمت کی باتیں تو حدیث سے ہی ملتی ہیں. تو اس میں یہ نا کہ جو شخص امارت طلب نہیں کرتا، یعنی کوئی عہدہ طلب نہیں کرتا، کوئی ذمہ داری خود سے نہیں مانگتا، تو بلکہ اس کو دی جاتی ہے. ہاں اگر آپ کر سکتے ہیں تو آپ بتا سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے میں اویلیبل ہوں، لیکن آپ یہ نہیں کہتے کہ ضرور مجھے ہی دی جائے. بعض اوقات کوئی اور نہیں کر پاتا تو آپ اس کے اپنے آپ کو آفر کرتے ہیں، وہ بھی بہت اچھی بات ہے. لیکن آپ کے دل میں کوئی بڑا بننے کی یا کوئی عہدہ حاصل کرنے کی طلب نہیں، تو پھر اس کام پر اللہ کی مدد آتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ آپ سے وہ کام کروا لیتا ہے. لیکن اگر آپ کے اندر یہ لالچ ہو کہ میرا نام بلند ہو جائے یا میں آگے بڑھ جاؤں یا میں سب سے نمایاں نظر آ جاؤں،
تو پھر یہ چیز پسندیدہ نہیں ہے. کہتے چنانچہ انہوں نے کام شروع کر دیا. میں نے قرآنی آیات کو تلاش کرنا شروع کیا اور کھجور کی شاخوں، پتھر کی تختیوں اور لوگوں کے سینوں سے قرآن کو جمع کر ڈالا، جس کے صحیفے سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس ان کی وفات تک رہے. بعد میں یہی صحیفے ام المومنین سیدہ حفصہ بنت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آ گئے. یہ صحیح بخاری سے ہمیں پتہ چلتا ہے. خلیفہ رسول ابو بکر رضی اللہ عنہ کے اس عمل کو صحابہ رسول نے اور تمام امت نے سراہا اور امت پر ایک بڑا احسان سمجھا کہ انہوں نے یہ صحیح کیا، بہت اچھا کیا. اگر وہ اسی شکل میں رہتا جیسے تھا، بکھرا ہوا، تو پھر کیا ہوتا، ہم تک لکھا ہوا کیسے پہنچتا، اور ہم میں سے ہر ایک تو حافظ نہیں ہو سکتا. اچھا بائی دا وے، حافظ کو حافظ کیوں کہتے ہیں؟ غور کیا آپ نے کل سے اس پر؟ جی، وہ قرآن کی حفاظت کرنے والا ہوتا ہے. یعنی انہوں نے جیسے قرآن کو جمع کیا تو وہ اپنے سینے میں قرآن کو جمع کر لیتا ہے اور وہ اس کی حفاظت کرتا ہے. یعنی کل ہم نے یہ بات بھی پڑھی تھی نا کہ اگر ساری دنیا سے قرآن مجید کے نسخے غائب بھی کر دیے جائیں تو سینوں میں محفوظ ہے، وہ دوبارہ لکھا جا سکتا ہے. سیدنا علی بن ابی طالب نے فرمایا، اعظم الناس فی المصاحف اجرأ ابی بکر رحمت اللہ علی ابی بکر هو اول من جمع کتاب اللہ. مصاحف کو جمع کرنے میں سب سے زیادہ جری یعنی بہادر، یہ جرت والے سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ ثابت ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ کی ان پر رحمت ہو، وہ امت کے پہلے فرد ہیں جنہوں نے کتاب اللہ کو جمع کر ڈالا. وہ بھی ان کی تعریف کر رہے ہیں. اب زید رضی اللہ عنہ کا انتخاب کیوں ہوا؟ زید رضی اللہ عنہ کو دو خلفاء نے کتابت قرآن اور اس کے جمع کرنے کا کیوں کہا؟ زید رضی اللہ عنہ پر ان کی نظر کیوں پڑی؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ بعض مخصوص خوبیوں اور خداداد صلاحیتوں کے مالک تھے. غالباً ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ وحی اترنے کے بعد آپ انہی کو بلوا بھیجتے اور زید رضی اللہ عنہ وحی لکھ لیا کرتے تھے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو بنو نجار کے اس بچے کی تعریف کی گئی، یعنی حضرت زید کی. جب اہل محلہ نے آپ کو بتایا کہ 10 سے زیادہ صورتیں یہ بچہ یاد کر چکا ہے تو آپ نے انہیں فرمایا، زید تم یہود کی تحریر کو میرے لیے سیکھ لو. اس سے مراد یہ ہے کہ ان کی زبان کو ایسا سیکھو کہ تم خود بولنا، لکھنا اور پڑھنا جان سکو، یعنی عبرانی کو، ہیبرو کو. زید رضی اللہ عنہ کا اپنا بیان ہے کہ ما مرت بی 15 لیلۃ حتی حذقته، 15 دن نہیں گزرے تھے کہ میں نے اس میں مہارت حاصل کر لی. بعد میں عبرانی زبان کے ترجمان بھی یہی تھے اور انہیں جواب لکھنے والے بھی یہی تھے. ایک اور وجہ علماء نے یہ بیان کی ہے کہ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن حفظ کروایا تھا، خود معلم تھے آپ ان کے، تو پھر شاگردوں کا پتہ ہوتا ہے نا کہ کون کیا کر سکتا ہے. اس کے علاوہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری رمضان میں 2 مرتبہ قرآن کی دہرائی کی تو اس وقت سیدنا زید بھی موجود تھے. اب قرآن مجید جمع کرنے سے پہلے خوب غور فکر کیا گیا، پلاننگ کی گئی، ایک اسٹریٹجی بنائی گئی، پھر یہ کام شروع کیا گیا. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کا قرآن مجید کو جمع کرنے سے پہلے سوچنا اور غور و فکر کرنا بھی قابل غور ہے کہ وہ کسی کام کو شرعی حیثیت دینے میں، اسے قبول کرنے میں کتنے محتاط تھے. نیز اللہ تعالیٰ نے ان مبارک ہستیوں کو جمع قرآن کا الہام کر کے حفاظت قرآن کا ذمہ دار بنا دیا، جس کی ابتدا عمر رضی اللہ عنہ کے مشورے سے ہوئی اور اس کی تکمیل ابو بکر رضی اللہ عنہ نے زید رضی اللہ عنہ کو یہ کہہ کر کی، انک رجل شاب عاقل لا نتہمک وقد کنت تکتب الوحی لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کہ آپ کی سلیکشن کا کرائٹیریا ہے کہ آپ ایک نوجوان آدمی ہیں، یو آر ینگ، عاقل ہیں، لا نتہمک ہم تم پہ ٹرسٹ کرتے ہیں، تم پہ کوئی تہمت نہیں لگاتے، وقد کنت تکتب الوحی لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی کے کاتب بھی ہیں. اور پھر زید رضی اللہ عنہ کا یہ کہنا، فواللہ لو کلفونی
نقل جبل من الجبال ما كان اثقل علی مما امرنی به من جمع القرآن، اگر یہ مجھے پہاڑوں میں سے کسی پہاڑ کو اپنی جگہ سے منتقل کرنے کا حکم دیتے تو وہ مجھ پہ اتنا بھاری نہ ہوتا جتنا قرآن کو جمع کرنا میرے پہ گراں تھا. اتنی بڑی ذمہ داری تھی اور اس کا بوجھ بھی محسوس کر رہے تھے. قرآن کو جمع کرنے کے لیے کیا پلاننگ ہوئی؟ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کی سربراہی میں ایک کمیٹی قائم کی گئی، ٹیم ورک، جس میں جلیل القدر صحابہ شامل تھے. پہلے ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جمع قرآن کے سلسلے میں ایک اہم ہدایت دی، جس پر عمل کے لیے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو زید رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھی لگا دیا. ٹھیک ہے، اس کمیٹی میں خود حضرت عمر بھی شامل ہوئے. لیڈ کون تھے؟ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ. آیات کو دو لوگوں کی گواہی کے بعد لکھا گیا، یعنی حضرت زید خود بھی حافظ تھے، اس کے باوجود انہوں نے جب قرآن مجید کو اکٹھا کیا تو جو کوئی اپنا لکھا ہوا نسخہ لایا تو اس پر مزید گواہیاں بھی لی گئیں. خلیفہ رسول ابو بکر رضی اللہ عنہ نے سیدنا عمر اور زید رضی اللہ عنہما سے فرمایا، دونوں مسجد کے دروازے پہ بیٹھ جاؤ، بس جو تمہارے پاس قرآن کی کسی آیت پر دو گواہ لائے تو اسے لکھ لو. عبد الرحمن بن حاتم کہتے ہیں عمر رضی اللہ عنہ تشریف لائے اور فرمایا، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کا کوئی حصہ حاصل کیا ہو تو وہ اسے لے آئے. صحابہ قرآن مجید کو صحیفوں، تختیوں اور کھجور کی چھالوں پر لکھا کرتے تھے، تو جس کے پاس جو تھا وہ لے آیا. 4 طرح سے قرآنی آیات کی تصدیق کی گئی. خلاصہ یہ ہے کہ جمع قرآن کے لیے سب سے پہلے تو یہ اعلان عام کر دیا گیا کہ جس شخص کے پاس قرآن کریم کی لکھی ہوئی کوئی آیت بھی ہو وہ سیدنا زید کے پاس لے آئے. جب کوئی لکھی ہوئی آیت لے آتا تو وہ 4 طریقوں سے اس کی تصدیق کرتے. نمبر 1، اپنی یادداشت سے اس کی توثیق کرتے، کیونکہ وہ خود حافظ تھے، لہٰذا یہ دیکھتے کہ ہمارے حافظے میں بھی یہ ہے یا نہیں. نمبر 2، کمیٹی کے ممبر عمر رضی اللہ عنہ بھی قرآن کے حافظ تھے، جو اپنے حافظے سے اس کی توثیق کرتے. یعنی حضرت زید خود اپنے حافظے سے کرتے، پھر حضرت عمر بھی کرتے، یعنی ایک ریویو پھر دوسرے کے بعد دوسرا. نمبر 3، کوئی لکھی ہوئی آیت اس وقت تک قبول نہ کی جاتی جب تک وہ 2 قابل اعتماد گواہ یہ گواہی نہ دے دیتے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لکھی گئی ہے، آپ کی موجودگی میں لکھی، یعنی ڈائریکٹ آپ سے سن کے لکھی. نمبر 4، بعد میں ان کی لکھی ہوئی آیات کا ان مجموعوں کے ساتھ مقابلہ کیا جاتا جو مختلف صحابہ نے تیار کر رکھے تھے، یعنی ہر ایک اپنا اپنا جو نسخہ تھا اس کے ساتھ پھر کمپیریزن کیا جاتا. جی جی، ہاں اسی لیے تو جمع قرآن کا تو چیپٹر پڑھ رہے ہیں ہم. نہیں، یعنی لیکن پھر بھی وہ اس سے ڈرتے تھے کہ کہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اس شکل میں نہیں ڈالا تو ہم ڈالیں تو کہیں نئی بات نہ ہو جائے. نہ صرف یہ کہ آیات لکھی ہوئی تھی بلکہ احادیث بھی لوگوں نے اپنے پاس لکھی ہوئی تھی. ٹھیک ہے، یعنی لکھنے کا عمل مدینہ میں جاری تھا، ہر ایک اپنے اپنی ضرورت کا لکھتا تھا، اس کو حفظ کرتا تھا. لیکن یہ کہ ایک آفیشیل کاپی ہوتی ہے نا، وہ ابھی اس شکل میں نہیں تھی جس میں حضرت ابو بکر لے آئے. اتفاق سے ایک آیت ایسی تھی جو صرف ابو خزیمہ انصاری رضی اللہ عنہ کے پاس لکھی ہوئی تھی. یہ سورۃ توبہ کی آخری آیت تھی، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ. 2 گواہیاں نہ ہونے کے باوجود اس آیت کو لے لیا گیا. کیا وجہ تھی؟ اس کی وجہ ایک تو یہ تھی کہ یہ آیت لکھی ہوئی نہ ہونے کے باوجود بھی سینکڑوں حفاظ کو زبانی یاد تھی. دوسری یہ کہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو خزیمہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں ارشاد فرمایا تھا، ان کی گواہی 2 کے برابر ہے، جس کی ایک خاص وجہ تھی. کیا وجہ تھی؟ صحیح حدیث میں ہے کہ ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے اونٹوں کا لین دین یعنی سودا کیا. آپ نے یہ سودا تنہا کیا
جس شخص سے سودا کیا وہ بعد میں اونٹوں کی طے شدہ قیمت دینے سے مکر گیا. پھر مال جو ہے نا بہت بڑا فتنہ ہوتا ہے، اور ایسے لوگ ہر دور میں رہے، اور آج بھی لوگ ایسے ہی ہیں کہ وعدہ کر لیتے ہیں قرضہ دے دیں اتنا، اتنے ٹائم میں لوٹا دیں گے، اور اس کے بعد پھر وہ پھر جاتے ہیں. پھر اس نے آپ سے کہا آپ کے پاس کیا کوئی گواہ ہیں جو یہ گواہی دے سکیں کہ میں نے اونٹوں کی یہی قیمت کہی تھی؟ ہو سکتا ہے اس کے بھول گیا ہو یا کوئی وجہ ہو اس کے اینڈ پر بھی. ابو خزیمہ اس وقت موجود تھے، انہوں نے کہا میں اس کی گواہی دیتا ہوں، حالانکہ سودا کرتے ہوئے وہ وہاں موجود نہیں تھے. آپ نے انہیں فرمایا ابو خزیمہ تم کیسے گواہی دیتے ہو جبکہ تم اس موقع پر تھے ہی نہیں؟ انہوں نے جواب میں عرض کی اے اللہ کے رسول، اگر آپ عرش کی باتیں ہمیں سچ سچ بتا دیتے ہیں تو اس بات کے سچا ہونے میں کیا شک ہے. اتنا ٹرسٹ تھا صحابہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر، ان کی وزڈم پر، ان کی ہر چیز پر. اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے کبھی آگے سے کویسچن نہیں کیا تھا کہ پھر یہ آپ جو ہمیں حکم دے رہے ہیں کسی چیز کا یا کسی چیز کو حرام کر رہے ہیں تو اس کی حکمت کیا اور اس کی وجہ کیا اور اس کا فلسفہ بھی بیان کر دیجئے. نہیں، یہ آج کے دور میں ہم کمزور ایمان والوں کی حرکتیں ہیں. انہوں نے صرف اس وجہ سے گواہی دی کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں تو یہ سچ ہی ہوگا. اس وقت آپ نے ان کی گواہی دو گواہوں کے برابر قرار دے دی. اس کے برعکس بعض روایات میں ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ایک آیت فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ کے آگے اِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمَّى کے الفاظ ہونے کے قسمیہ قائل تھے. وہ قسم کھا کے کہتے تھے کہ یہ الفاظ بھی اس آیت کے ساتھ ہیں، اور جمع و تدوین قرآن کے وقت شدت سے یہ کہتے رہے کہ آیت اسی طرح نازل ہوئی ہے. یعنی کیسے فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمَّى. ٹھیک ہے، اب اس کا مطلب یہ ہے کہ جو تم عورتوں سے متع کرو ایک وقت مقرر تک. ٹھیک ہے، تو اس کے کیا ہے، اس کے جواز کے، یعنی کہ وہ قسم کھا رہے تھے، وہ بھی صحابی تھے، جھوٹ نہیں کہہ رہے تھے. کہتے ممکن ہے، اس کا جواب یہ کہ ممکن ہے جن ایام میں متع کرنے کا جواز ہے. متع کا تو پتہ ہے نا سب کو، یعنی ایک مخصوص وقت تک کے لیے ایک مخصوص قیمت پر عورت سے نکاح کر لیا جاتا ہے اور وہ وقت ختم ہونے کے ساتھ خود ہی ڈیزالو ہو جاتا ہے. تو ابتداء میں یہ بیچ میں جائز کیا بھی گیا تھا. تو اس وقت یہ قرات بھی پڑھی گئی ہو، لیکن ایسی قرات بھی رخصت اور نسخ کے ضمن میں آتی ہے، مگر کمیٹی نے دو وجوہات کی بنا پر ان کا موقف قبول نہیں کیا. ایک یہ کہ جمع و تدوین میں خبر متواتر کو مشروط قرار دیا گیا تھا. خبر متواتر کیا ہوتی ہے کہ کسی بھی آیت کے اتنے سارے لوگ گواہ ہوں، لانے والے ہوں کہ وہ جھوٹ پر اتفاق نہ کریں. یعنی ایک آیت صرف ایک یا دو لوگوں سے نہیں ملی، بے شمار لوگوں سے ملی ہے، اور اس میں یہ لکھا ہوا نہیں ہے، اور صرف ایک واحد ابن عباس کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ موجود تھی. اور پھر یہ اس لیے یعنی یہ کہ جمع و تدوین میں خبر متواتر کو مشروط قرار دیا گیا تھا، یعنی اس کی شرط لگائی گئی تھی، اس لیے اس کے راوی صرف ابن عباس سے کوئی دوسرا نہیں تھا، تو اس لیے وہ قبول نہیں کی گئی، حالانکہ وہ قسم بھی کھا رہے تھے. دوسری وجہ یہ تھی کہ پہلے سے دو مکی صورتوں المومنون اور المعارج میں یہ محکم آیات موجود تھیں. والذین هم لفروجہم حافظون الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلک فاولئک هم العادون. یعنی اس کا ترجمہ کیا ہے؟ وہ لوگ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں سوائے اپنی بیویوں اور ملک یمین کے، اس معاملے میں وہ ملامت نہیں کیے گئے. جو اس کے علاوہ کچھ اور چاہے تو وہی حد سے بڑھنے والے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو متع کی اجازت ہے وہ ان تیسری شکل بنتی ہے اور وہ اس میں نہیں آتی. یعنی حفاظت فروج کے دو ہی ذریعے ہیں، پہلا ذریعہ بیوی کا اور دوسرا لونڈی کا. ان کے علاوہ جو کچھ ہے وہ حد سے تجاوز کرنا ہے، اور متع والی عورت نہ بیوی ہوتی ہے نہ لونڈی ہوتی ہے. اس لیے اس آیت کو پھر یعنی آیت کے اس حصے کو قبول نہیں کیا گیا. جمع کردہ نسخہ کا نام کیا تھا؟ اس کمیٹی نے انتہائی احتیاط اور سخت محنت کے بعد قرآن کو 1 سال کی مدت میں جمع کر دیا، جسے تمام صحابہ کرام نے اتفاقاً قبول کیا.
اب کسی کو اس پر اختلاف نہیں تھا، سب نے اتفاق کر لیا، اور اس طرح امت بھی اس پر جمع ہو گئی۔ جمع کرتا نسخے کی خصوصیات حسب ذیل تھی۔ نمبر 1، اس نسخے میں قرآنی آیات کی ترتیب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی ترتیب کے مطابق تھی، لیکن صورتیں مرتب نہ تھیں، بلکہ ہر صورت الگ اور علیحدہ صحیفے میں تھی، جن کی ترتیب عہد عثمان رضی اللہ عنہ میں ہوئی۔ اس نسخے کا نام مصحف رکھا گیا، مدر کاپی، مدر کاپی۔ نمبر 2، اس نسخے میں 7 حروف جمع تھے۔ یہ پہلی بات سمجھ آ گئی؟ اس نسخے کی خصوصیات کیا تھیں؟ یعنی اس میں آیتیں سب مرتب تھیں، صورتیں ابھی مرتب نہیں تھیں، یعنی یہ چونکہ انیشل لیول کا کام تھا، تو ہر سورت جو تھی الگ الگ صحیفے میں تھی، الگ الگ پارٹس تھے اس کے، جن کی ترتیب عہد عثمان رضی اللہ عنہ میں ہوئی۔ اس نسخے کا نام مصحف رکھا گیا۔ نمبر 2، اس نسخے میں 7 حروف جمع تھے۔ حروف کا پھر آگے تفصیل آئے گی، تو یعنی 7 ڈفرنٹ طریقے سے جو ایک لفظ کو پڑھا جائے، یعنی جیسے کل میں نے مثال دی تھی مالک اور ملک، ٹھیک ہے؟ اسی طرح یخادعون کو یخدعون بھی شروع میں پڑھا گیا، یعنی یخادعون اللہ والذین آمنوا، تو ایک قرات میں آتا ہے یخدعون الذین آمنوا، یخادعون اللہ یخدعون اللہ، یعنی یہ دوسرا حرف ہو گیا، یعنی ایک کو مد سے پڑھا گیا اور ایک کو نہیں پڑھا گیا، معنی دونوں کا ایک ہی ہے، کوئی زیادہ فرق نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ یخادعون جو ہے باب مفعلہ ہے، اور یخدعون جو ہے وہ مجرد ہے۔ نمبر 3، اس میں صرف وہ آیات لکھی گئیں جن کی تلاوت منسوخ نہیں ہوئی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ اس میں آیت الرجم نہیں لکھی گئی، کیونکہ اس کی تلاوت منسوخ تھی مگر حکم باقی تھا۔ نمبر 4، یہ امت کے لیے ایسا متفقہ مرتب نسخہ تھا جس میں کوئی اختلاف نہیں تھا، یعنی اس دور میں صحابہ میں سے کسی نے بھی پھر نہیں کہا، جب یہ ایک فائنل کاپی بن گئی تو کسی نے یہ نہیں کہا کہ نہیں یہ کیوں لکھ دیا یا یہ بیچ میں سے رہ گیا، نہیں، اب سب مطمئن تھے کہ قرآن جمع ہو گیا اور آیات مرتب ہو گئی ہیں۔ اسی لیے زید رضی اللہ عنہ نے تمام گواہوں کی موجودگی میں اس کا اعلان کیا، جس کے صحیح ہونے کی سب نے بغیر کسی اعتراض کے گواہی دی۔ تکمیل کے بعد جب کام مکمل ہو گیا، یہ مصحف ابو بکر رضی اللہ عنہ کے سپرد کر دیا گیا، ان کی کسٹڈی میں دے دیا گیا۔ زید رضی اللہ عنہ نے تکمیل مصحف کے بعد اسے خلیفۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے سپرد کر دیا، جو ان کے پاس وفات تک رہا۔ پھر عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آ گیا۔ ان کی وفات کے بعد یہ مصحف ام المومنین حفصہ رضی اللہ عنہا کے پاس رہا۔ پھر عثمان رضی اللہ عنہ نے ان سے طلب کر کے، کن سے؟ حفصہ رضی اللہ عنہ سے، منتخب کمیٹی کے ذریعے نئے نسخے تیار کروائے، یعنی ایک نسخے سے اب اور کاپیز بنی، اور اسے واپس لوٹا دیا۔ کس کو؟ حضرت حفصہ کو، جو ان کی وفات کے بعد ابن عمر کے ذریعے، ان کے بھائی کے ذریعے، مروان بن الحکم جو مدینہ کا گورنر تھا اس کے پاس آیا، تو مروان نے یہ سوچ کر اسے ضائع کر دیا کہ کہیں اس میں کوئی ایسی بات نہ ہو جو نسخہ عثمان سے مختلف ہو اور اس طرح کوئی اختلاف پیدا ہو جائے، یعنی کیونکہ ترتیب ابھی صورتوں کی نہیں تھی، تو پھر انہوں نے کہا کہ یہ اب ختم کر دیتے ہیں اس کو اب۔ جی ہاں، عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں اب یہ مختلف یعنی جو خلفاء ہیں انہوں نے کیا کیا کردار ادا کیا، یعنی حضرت ابوبکر کے بعد جو تیسرا کام تھا، تیسرا درجہ تھا، وہ حضرت عثمان نے کیا، وہ اس کی تفصیل آگے آئے گی۔ لیکن اب حضرت عمر نے کیا کیا بیچ میں، یعنی دو خلفاء کے بیچ میں کیا ہوا؟ عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں تدوین قرآن کی بجائے اشاعت قرآن پر زیادہ کام ہوا۔ اشاعت کیا ہوتا ہے؟ پھیلانا، سب تک لے جانا۔ آپ نے ہر جگہ قرآن کی تعلیم کو لازمی کر دیا، یہاں تک کہ فوجیوں اور دیہاتیوں کو بھی نہیں چھوڑا، ہر ایک قرآن پڑھے۔ اب قرآن کی ترویج کے لیے آپ نے باجماعت تراویح کا اہتمام کیا، اور ابی ابن کعب
اور تمیم الداری رضی اللہ عنہما کو حکم دیا کہ لوگوں کو باجماعت 11 رکعت تراویح پڑھائیں۔ یہ موطا امام مالک میں حدیث موجود ہے اور صحیح حدیث ہے۔ آپ نے ہر جگہ یہ احکام بھیجے کہ قرآن کی تعلیم کے ساتھ الفاظ کی ادائیگی اور اعراب کی تعلیم پر بھی توجہ دی جائے، یعنی صحیح طریقے سے پڑھا جائے، الفاظ کی ادائیگی بھی درست ہو اور اعراب بھی درست ہو، گویا علم تجوید کے ساتھ پڑھیں۔ ابھی لفظ تجوید نہیں آیا تھا، اس وقت نکلا تھا۔ عمر رضی اللہ عنہ کی کوششوں سے قرآن ہر طرف پھیل گیا اور حفاظ کی تعداد میں تیزی سے اضافہ ہوا۔ اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ صرف سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے لشکر میں 300 حفاظ موجود تھے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں، آج مسلمانوں میں جو بھی قرآن پڑھتا ہے، فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا احسان اس کی گردن پر ہے۔ تیسرا دور، خلافت عثمانی میں جمع قرآن۔ عثمان رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں اسلام عرب سے نکل کر روم اور ایران کے دور دراز علاقوں تک پہنچ چکا تھا، اور زبانوں والوں کے پاس۔ نئے مسلمان جو اجمی تھے، جو عربی نہیں تھے، نان عربز تھے، مجاہدین اسلام یا مسلمان تاجروں سے قرآن سیکھتے، جو بزنس کے لیے جاتے تھے مختلف علاقوں میں وہ بھی پڑھاتے، اور جو لوگ جہاد کے لیے جاتے تھے وہ بھی لوگوں کو قرآن پڑھاتے، جن کی بدولت انہیں اسلام کی نعمت حاصل ہوتی۔ قرآن 7 حروف میں نازل ہوا تھا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف قراتوں کے مطابق سیکھا تھا، اس لیے ہر صحابی نے اپنے شاگرد کو اسی طرح پڑھایا جس طرح اس نے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا تھا۔ یوں قراتوں کا اختلاف دور دراز ممالک تک پہنچ گیا اور لوگوں میں جھگڑے پیدا ہونے لگے کہ نہیں ہم نے تو یوں پڑھا، وہ کہتے ہم نے یوں پڑھا۔ زیادہ خرابی اس لیے بھی پیدا ہوئی کہ سوائے مصحف کے پورے عالم اسلام میں کوئی ایسا معیاری نسخہ نہ تھا جو امت کے لیے نمونہ اور حجت ہو، بس صرف ایک نسخہ تھا جو مدینہ میں تھا۔ امیر المومنین عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ خود بھی اس خطرے کا احساس کر چکے تھے، کیونکہ انہوں نے مدینہ کے بچوں میں ان کے اساتذہ کی اختلاف قرات کے اثرات کو بھانپ لیا تھا۔ عثمان رضی اللہ عنہ اپنی تقاریر میں ان سے فرما بھی چکے تھے، انتم عندی تختلفون فیہ فتلحنون فمن نأى انی من الامصار اشد اختلافا واشد لحنا اجتمعوا یا اصحاب محمد واکتبوا للناس اماما۔ تم میرے پاس ہوتے ہوئے بھی اختلاف کرتے ہو اور لہن بھی، تو جو مجھ سے دور دراز علاقوں میں آباد ہیں ان کا اختلاف اور لہن تو اور زیادہ ہوگا، یعنی جو عرب بھی نہیں ہے وہ کیا کرتے ہوں گے۔ اے اصحاب محمد اتفاق کر لو اور لوگوں کے لیے ایک امام لکھ ڈالو، یعنی ان کو قرآن کی کاپیز بھیجو۔ امام کے مطلب آپ نے پڑھے ہیں قرآن میں؟ امام کا صرف لیڈر مطلب نہیں ہوتا، فی امام مبین، بک آف ڈیڈز کو بھی امام کہتے ہیں، لکھی ہوئی کاپی کے لیے استعمال ہوا ہے۔ کیونکہ کتاب کہاں رکھتے ہیں؟ سامنے رکھتے ہیں نا۔ کتاب کیا کرتی ہے؟ ہمیں لیڈ کرتی ہے۔ تو اب ایک عالمی مصحف کی تیاری ہوئی، لہذا آپ نے صحابہ کے سامنے یہ رائے رکھی کہ مصحف کو سامنے رکھ کے ایسا مصحف تیار کیا جائے جو صرف قریش کی لغت پر ہو، پھر اس کی نقلیں بنوا کر تمام عالم اسلام میں پھیلا دی جائیں۔ تمام صحابہ نے خلیفہ راشد عثمان رضی اللہ عنہ کی اس اجتہادی رائے کی بھرپور تائید کی کہ قرآن صرف قریش کے لہجے میں یا قریش جس طریقے سے پڑھتے ہیں اس میں لکھا اور جمع کیا جائے، کیونکہ آپ قریشی تھے، آپ افصح العرب تھے، یعنی سب سے زیادہ عربوں میں سب سے زیادہ فصیح اللسان تھے، اور قریش ہی کی زبان اور لہجے میں قرآن اترا تھا۔ اس صورتحال میں عثمان رضی اللہ عنہ نے سال 25 ہجری میں وہ عظیم کارنامہ انجام دیا جس کی تفصیل انس رضی اللہ عنہ کی روایت سے صحیح بخاری میں یوں بیان ہوئی ہے۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لائے، وہ اہل شام اور عراق کے ساتھ آرمینیا اور آذربائیجان کو فتح کرنے کے لیے جہاد کر رہے تھے۔ کون؟ حذیفہ رضی اللہ عنہ۔ یہاں عراقیوں کے قراءت قرآن میں اختلاف کو دیکھ کر حذیفہ رضی اللہ عنہ ڈر گئے،
انہوں نے عثمان رضی اللہ عنہ سے عرض کی اس امت کا علاج کیجیے اس سے پہلے کہ ان کا اپنی مقدس کتاب میں ویسا ہی اختلاف ہو جائے جیسے یہود و نصارہ کے ہاں ہو چکا ہے۔ عثمان رضی اللہ عنہ نے ام المومنین حفصہ رضی اللہ عنہ سے مصحف منگوایا، آفیشیل کاپی منگوا لی، اس کی نقول یعنی نقلیں کاپیز تیار کی، چنانچہ انہوں نے سیدنا عثمان کے پاس بھیج دیا، یعنی جب انہوں نے منگوایا تو انہوں نے کاپی بھیج دی۔ پھر امیر المومنین نے زید بن ثابت، عبداللہ بن زبیر، سعید بن ابی العاص اور عبد الرحمن بن حارث بن ہشام رضی اللہ عنہم کو قرآن لکھنے کا حکم دیا، جو انہوں نے اسے دیکھ کر مختلف صحیفوں میں لکھ ڈالا، یعنی الگ الگ کئی کاپیاں تیار ہوئی۔ اس موقع پر عثمان رضی اللہ عنہ نے تینوں قریشیوں سے فرمایا، جب تم اور زید کتابت کے دوران کسی بھی چیز میں اختلاف کرو تو پھر قرآن کو قریشی زبان میں لکھنا، اس لیے کہ قرآن انہی کی زبان میں نازل ہوا ہے۔ سو انہوں نے ایسا ہی کیا، حتیٰ کہ جب چند مصاحف لکھ لیے گئے تو عثمان رضی اللہ عنہ نے اصل نسخہ ام المومنین کو واپس لوٹا دیا، اور ہر صوبے میں ان لکھے ہوئے مصاحف کی ایک ایک نقل بھجوا دی گئی، اور ساتھ ہی یہ حکم جاری کیا کہ اس قرآن کے سوا اب ہر صحیفہ یا مصحف جلا دیا جائے۔ یہیں سے اس بات کا جواز ملتا ہے کہ قرآنی اوراق کو اگر ویسٹ کرنا ہو، یعنی اس کو ڈیزالو کرنا ہو، تو اس سے جلایا بھی جا سکتا ہے۔ جی کون سا لفظ نہیں عراق کو راک کہیں بھی ڈال سکتے ہیں، یعنی بن میں نہیں ڈالے، پانی میں بہا دے راک۔ جی جی مٹی بھی ڈال سکتے ہیں، جی ہاں۔ 4 رکنی کمیٹی کا قیام ہوا۔ پھر خلیفہ ثالث عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ نے ام المومنین سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہ سے مصحف منگوایا اور صحابہ سے ہی پوچھا، من اکتب الناس، کون سب سے بہتر کاتب ہے؟ اکتب لکھے سب سے جیسے اکبر ہوتا نا، ایسے اکتب کاتب سے۔ انہوں نے کہا کاتب رسول صلی اللہ علیہ وسلم زید بن ثابت سب سے اچھا لکھتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا فَأَيُّ النَّاسِ أَعْرَبُ، وفی روایت افصح، لوگوں میں سب سے زیادہ فصیح عرب کون ہے؟ انہوں نے کہا سعید بن العاص۔ عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا فَلْيُمْلِلْ سَعِيدٌ وَلْيَكْتُبْ زَيْدٌ، کیا تقسیم ہے کام کی، سعید املا کروائیں، زید لکھیں۔ ہر چیز میرٹ پہ ہو رہی ہے، ہر چیز قابلیت کی بنا پہ ہو رہی ہے۔ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کی سرکردگی میں ایک 4 رکنی کمیٹی بنائی گئی، جس میں زید رضی اللہ عنہ کے علاوہ عبداللہ بن زبیر، سعید بن العاص اور عبد الرحمن بن حارث رضی اللہ عنہم شامل تھے۔ یہ حضرات صحیح قریشی لہجے میں قرات کے انتہائی راسخ حافظ اور ضابط تھے، ٹھیک ہے، یعنی ان میں 2 اور عبداللہ بن زبیر اور سعید بن العاص بھی تھے۔ آپ دیکھیے کہ صحابہ کرام صرف ایمان ہی نہیں رکھتے تھے، دین اور عبادت کرنے والے نہیں تھے، مگر ہائیلی اسکلڈ پیپل تھے، اور بہت سوچ سمجھ کرنے والے، اور بہت تدبیر سے کام کرنے والے، اور عقل مندی کا مظاہرہ کرنے والے۔ ایسے نہیں انہوں نے دنیا کو فتح کر لیا تھا۔ اختلاف کا حل۔ عثمان رضی اللہ عنہ نے تینوں قریشی صحابہ کو کتابت قرآن کی ذمہ داری سپرد کرتے ہوئے فرمایا اذا اختلفتم بزید بن ثابت فی شیء من القرآن فاکتبوہ بلسان قریش فانما نزل بلسانہم ففعلوا، جب تمہارے اور زید کے درمیان کچھ اختلاف ہو تو پھر اس قرآن کو قریش کی زبان میں لکھو، اس لیے کہ قرآن انہی کی زبان میں نازل ہوا ہے، چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ جی مختلف قرآت کو لکھنے کا طریقہ، انہیں یہ بھی بتایا کہ جب کسی آیت میں ایک سے زائد قرآت تواتر سے ثابت ہوتی ہوں تو اس آیت کو کسی علامت کے بغیر لکھا جائے، تاکہ اس سے ایک قرآت نہ ہو سکے بلکہ اسے ایسے رسم میں لکھا جائے جس سے ایک سے زیادہ قرآت ممکن ہو سکے، جیسے فتبینوا کو فتثبتوا بھی پڑھا گیا ہے، اور ننشزھا کو ننشرھا بھی پڑھا گیا، معنی ایک ہی بنتا ہے، ٹھیک ہے، تو نقطوں کا فرق اور جی جی ہاں، یعنی اس میں نقطے نہ ڈالے جائیں، یہ مطلب ہے علامت کے بغیر لکھا جائے تاکہ ایک سے زیادہ قرات ہو سکے، ٹھیک ہے۔
اسی طرح اگر کوئی لفظ مختلف قرات میں نہ پڑھا جا سکے تو اسے بعض مصاحف میں ایسے رسم الخط سے لکھ دیا جائے جس سے صرف ایک ہی قرات ہو سکے، اور کچھ مصاحف میں ایسے رسم سے ایک اور قرات بھی معلوم ہوتی ہو، جیسے ووسع بہا ابراہیم کو بعض مصاحف میں اوسا لکھا گیا ہے، معنی ایک ہی ہے۔ وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم کو کچھ مصاحف میں سین سے قبل واو کے ساتھ لکھا گیا وسارعوا، اور بعض میں بغیر واو کے لکھا گیا۔ خصوصی توجہ سے مصحف سے مزید نقول تیار کر لیے گئے۔ اس جماعت کے ذمہ یہ کام بھی لگایا گیا کہ وہ مصحف سے نقل کر کے کئی ایسے صحیفے تیار کرے جن میں صورتیں بھی مرتب ہوں۔ ابتدا میں یہ کام انہی لوگوں کے سپرد تھا، لیکن بعد میں یہ تعداد بڑھا کر 12 کر دی گئی کیونکہ کام زیادہ تھا۔ کیا واو ہے اور نہیں ہے؟ یہ انشاءاللہ جو قرآت کا علم آپ پڑھیں گے نا آگے جا کے، اس میں سمجھ آئے گی۔ جی ہاں آگے آ رہا ہے نا، یہ پھر اسی پہ فوکس کریں گے، کیونکہ اگر میں اس کی ڈیٹیل میں چلی گئی تو موضوع سے ہٹ جاؤں گی انشاءاللہ۔ آگے علوم قرآن آ رہے ہیں تو اس میں یہ علم بھی آ رہا ہے۔ اب انہوں نے کیا کہ ان 12 لوگوں نے، 12 حضرات جو مزید آئے تھے، ان حضرات نے کتابت قرآن کے سلسلے میں مندرجہ ذیل کام سر انجام دیے۔ انہوں نے تمام صورتوں کو ترتیب بار ایک ہی مصحف میں لکھا۔ ٹھیک ہے، اب ترتیب آ گئی مصحف، گریجولی ایک کے بعد ایک سٹیپ ہو رہا ہے نا۔ ان حضرات نے نہ صرف مصحف کو سامنے رکھا بلکہ نقول تیار کرتے وقت اس کی کتابت اور خط کا خصوصی خیال کیا، یعنی اسکرپٹ۔ امت کو ایک ہی لہجے اور لغت پر اکٹھا کیا گیا۔ جہاں پر بھی تھوڑا سا اختلاف سیدنا زید اور کمیٹی کے مابین ہوا، وہیں پر قریشی لہجے اور قریشی لغت کو بنیاد بنا کر اس کی تصحیح کر دی گئی، کیونکہ اس مصحف کو لکھوانے کی اصل غرض ہی یہی تھی کہ مسلمانوں کو ایک ہی لہجے اور لغت پر اکٹھا کر دیا جائے۔ چنانچہ اس لکھے ہوئے قرآن کو جس صحابی نے بھی پڑھا، اس نے اس کے رسم اور لغت سے اختلاف نہیں کیا، بلکہ اسے صحیح اور محقق قرآن قرار دیا کہ یہ بالکل درست لکھا گیا ہے۔ اس خط کے بارے میں اس بات کی رعایت رکھی گئی کہ وہ 7 حروف اس میں سما جائیں جو عرضہ اخیرہ، یا عرضہ کا مطلب پیش کرنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جبریل علیہ السلام کے ساتھ قرآن کی آخری دہرائی میں موجود تھی، اور قرات کی مختلف صورتیں بھی جائز قرار دی جا سکیں۔ اختلاف قرات میں صرف اس صورت پر اکتفا کیا گیا جو متواتر تھی۔ متواتر کا کیا ہوتی ہے کہ کسی چیز کو اتنے لوگ روایت کریں کہ وہ آپس میں کسی جھوٹ پہ متفق نہ ہو سکے لگاتار۔ باقی منفرد قرات کو اہمیت نہیں دی گئی، اس لیے وہ متواتر کے درجے میں نہیں تھی۔ مثلا وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا سورۃ الکہف میں آتا ہے۔ ایک قرات میں سفینہ کے ساتھ صالحہ کا لفظ ہے، لیکن لفظ صالحہ متواتر نہیں بلکہ ایسے منفرد تھا، اس لیے انہوں نے اسے اہمیت نہیں دی اور اس لفظ کو نہیں لکھا۔ ذاتی مصاحف میں صحابہ رسول کے اپنے وضاحتی بیانات یا الفاظ کی تشریح کو بھی غیر اہم قرار دیا گیا، یعنی اپنے مصحف پہ تو کوئی نہ کوئی کچھ لکھ لیتا ہے نا، تو وہ جو سائیڈ نوٹ وغیرہ تھے ان کو ہٹا دیا گیا۔ وہ الفاظ اور آیات جن کی تلاوت منسوخ ہو چکی تھی، کمیٹی نے اسے بھی نظر انداز کیا، اس لیے کہ عرضہ اخیرہ میں یہ شامل نہیں تھی۔ جو آخری دفعہ، جو 2 دفعہ سنایا نا جبریل نے، اس میں منسوخ ہونے والی جو آیات تھی جن کی تلاوت بھی منسوخ ہو چکی تھی، وہ نہیں ڈالی گئی اس کاپی میں۔ ٹھیک، یہ وہی کچھ تھا جو زید رضی اللہ عنہ نے دور صدیقی میں لکھا تھا۔ انہوں نے مصحف کی 1 سے زیادہ نقول تیار کی، جن کی تعداد روایات میں 5 بھی ملتی ہے اور 7 بھی۔ معیاری نسخے کی تیاری کے بعد باقی سب نظر آتش کر دیا گیا۔ یہ معیاری نسخے تیار کروانے کے بعد عثمان رضی اللہ عنہ نے وہ تمام انفرادی نسخے نظر آتش کر دیے جو مختلف صحابہ مثلا ابی بن کعب، علی رضی اللہ عنہ اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس تھے، تاکہ تمام مسلمان ایک ہی نسخے پر جمع ہو اور اختلاف کی گنجائش نہ رہے۔ پھر ان نسخوں کو مدینہ کے علاوہ مکہ، شام، یمن، کوفہ اور بصرہ، بحرین وغیرہ میں بھی بھجوا دیا گیا، یعنی مختلف علاقوں میں کاپیز رکھ دی گئی۔ جیسے اب آپ دیکھیں نا کہ اب جو لوگ آپ میں سے
جانتے ہیں ٹیکنالوجی کو کہ مثلاً آپ ایک ویب سائٹ بناتے ہیں نا، تو اس کے پیچھے جو آپ تو اسکرین پہ کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں نا، تو وہ جو مٹیریل ہے وہ کہاں رکھا ہوا ہے؟ وہ کسی سرور پہ رکھا ہوتا ہے، اور وہ سرور جو عقل مند لوگ ہوتے ہیں وہ صرف ایک سرور پہ بھروسہ نہیں کرتے، وہ اس کے کئی سرورز پر اس ڈاٹا کو رکھتے ہیں کہ جیسے اگر ایک ملک میں کوئی جنگ لگ گئی ہے اور وہاں وہ تباہی ہو گئی ان کی، تو وہ تو سارا ڈاٹا گیا نا، تو اس کا بیک اپ کہیں اور بھی ہوتا ہے، کہیں اور بھی ہوتا ہے، کہیں اور. تو بہت سی کمپنیز ایسی سروسز پرووائڈ کرتی ہیں کہ وہ آپ کے ڈاٹا کو مختلف جگہوں پہ رکھتی ہیں. یعنی خود الہدا ویب سائٹ جو ہے اس کا ڈاٹا 3-4 ملکوں میں رکھا ہوا ہے، تاکہ اگر اللہ نہ کرے کہیں ایک جگہ سے کوئی نقصان ہو تو دوسری جگہ سے ایکسس کر. بعض اوقات ایک سرور ڈاؤن ہو جاتا ہے تو پھر وہ ٹریفک دوسرے پہ ڈائیورٹ ہو جاتی ہے. تو یہ اس زمانے میں بھی مختلف جگہوں پہ نسخے رکھے گئے کہ اگر کہیں ایک جگہ سے کوئی چیز کمی بیشی ہوتی ہے تو پھر اس کو پروٹیکشن کے لیے ہے. اور ویسے بھی اسٹینڈرڈ کاپی ان کے پاس ہو تاکہ ان کا اختلاف بھی دور ہو جائے. رسم عثمانی، خط عثمانی. کمیٹی نے قرآنی نسخوں کو مرتب کرتے وقت کلمات اور حروف کے لکھنے کا جو خاص طرز اور انداز اختیار کیا، علماء نے اس کا نام رسم مصحف رکھا. رسم کہتے لکھنے کو، یہ رسم ہماری وہ نہیں، ہماری رسم نہیں. اور اس پسندیدہ رسم الخط کو عثمان رضی اللہ عنہ کی جانب منسوب کر کے رسم عثمانی، خط عثمانی کا نام دے دیا گیا. حضرت علی رضی اللہ عنہ اس مشورے کے بارے میں فرمایا کرتے، لوگوں عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں غلو سے کام نہ لو، حد سے نہ بڑھو، بلکہ ان کے حق میں خیر کرو، خیر کی بات کرو. اللہ کی قسم انہوں نے مصاحف یعنی قرآن کی کاپیز کے بارے میں جو کچھ کیا ہم صحابہ کے مشورے سے ہی کیا. انہوں نے ہمیں کہا تم اس قرات کے بارے میں کیا کہتے ہو، کیونکہ کچھ مسلمان ایک دوسرے سے یوں کہنے لگے ہیں میری قرات تمہاری قرات سے زیادہ بہتر ہے، یہ کہیں کفر نہ ہو. ہم نے عرض کی امیر المومنین آپ کی کیا رائے ہے؟ انہوں نے فرمایا میری رائے یہ ہے کہ ہم تمام لوگوں کو ایک ہی مصحف پر جمع کر دیں جس سے نہ تفریق ہو نہ اختلاف ہو. ہم سب نے کہا بہت ہی بہترین رائے ہے آپ کی. حضرت علی فرماتے ہیں اللہ کی قسم اگر میں مسلمانوں کا والی بنتا تو میں بھی وہی کرتا جو عثمان رضی اللہ عنہ نے کیا. پھر یہ کہ عثمان رضی اللہ عنہ کے ساتھ مسلمانوں کی موافقت تھی، یعنی سب اس پہ اتفاق کر رہے تھے. امیر المومنین عثمان رضی اللہ عنہ نے جب قرآنی نسخوں کو جلایا تو بہت سے لوگوں کو اس کام نے تعجب میں ڈالا. انہوں نے فرمایا کسی نے اس کام کو ناپسند نہیں کیا. امیر المومنین عثمان رضی اللہ عنہ نے جب قرآنی نسخوں کو جلایا تو بہت سے لوگوں کو اس کام نے تعجب میں نہیں ڈالا، یا انہوں نے فرمایا کہ کسی نے اس کو ناپسند نہیں کیا، کیونکہ سب کو ایک پہ جمع کرنا تھا. جی مصعب بن سعد رضی اللہ عنہ اوپر ہے، اگر عربی عبارت سے پیچھے شروع میں کونے میں پڑھے. یہ میری غلطی ہے، میں نے وہ نہیں پڑھی. مصعب بن سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں امیر المومنین عثمان رضی اللہ عنہ نے جب قرآنی نسخوں کو جلایا تو بہت سے لوگوں کو اس کام نے تعجب میں ڈالا، اچھا یہ جلا رہے ہیں. انہوں نے فرمایا کہ کسی نے اس کام کو ناپسند نہیں کیا، کسی نے یہ نہیں کہا کہ قرآن کو تم نے جلا دیا. یہ عمل عثمان رضی اللہ عنہ کی حسنات یعنی نیکیوں میں سے ہے جس کی موافقت تمام مسلمانوں نے کی، اور خلیفہ رسول حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے جمع قرآن کے مشن کو پایہ تکمیل تک پہنچانے والا یہی عمل تھا. جامع القرآن کا خطاب. سیدنا عثمان کا یہ کام جمع ثانی کہلاتا ہے. ٹھیک ہے، پہلا کون سا تھا؟ صدیقی دور تھا، اب یہ عثمانی دور میں ہوا. حضرت عمر کے دور میں زیادہ کیا ہوا؟ تعلیم کا کام ہوا. جمع اول کا کام تو عہد نبی اور صدیقی میں ہو چکا تھا. عہد عثمانی میں بس اتنا کام ہوا کہ قرات میں جو اختلاف پیدا ہوا تھا اسے ایک مخصوص انداز تحریر سے ختم کر دیا گیا اور ایک ہی لغت پر لکھ کر قرآن کو لکھ کر امت کو اس پر جمع کر دیا گیا. اس بنا پر عثمان رضی اللہ عنہ کو جامع القرآن کہتے ہیں. آج بھی تاشقند اور استنبول میں رکھے مصحف عثمانی کے نسخوں اور ان کے رسم الخط کو دیکھا جا سکتا ہے جو ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں. عثمان رضی اللہ عنہ کی اس مخلصانہ کوشش کے یہ عظیم الشان نتائج ہیں کہ امت آج بھی قرآن مجید پر متفق اور مجتمع بھی ہے، یعنی اکٹھی ہے. اسی باہمی
الفت اور محبت نے امت کو ایک بڑے اختلاف سے بچا لیا۔ تابعین کرام اور ان کے بعد کے لوگوں نے قرآن کریم کو حفظ کیا۔ صحابہ رسول نے دنیا بھر میں پھیل کر جہاں لوگوں کو دین کے معاملات سے آگاہ کیا، وہاں قرآنی تعلیم کے حلقے بھی قائم کیے۔ ان علاقوں کی مساجد میں باقاعدہ تدریس شروع کی، مساجد میں قرآن کی تعلیم کے حلقے ہوئے۔ بہت سے لوگ ان کے پاس محض اسے سیکھنے ہیں۔ آج بھی آپ دیکھیں کہ مسجد نبی ہو یا مسجد حرم مکی ہو، وہاں پر بچے اور بڑے قرآنی حلقات میں بیٹھے پڑھ رہے ہوتے ہیں، سیکھ رہے ہوتے ہیں۔ بہت سے لوگ ان کے پاس محض اسے سیکھنے آئے۔ بعض مدارس کو بہت شہرت بھی ملی، جن میں بہت سے تابعین دور دراز کے علاقوں سے محض قرآن سیکھنے آئے، جیسے کوفہ میں مدرسہ ابن مسعود، مدینہ منورہ میں مدرسہ ابن ابی ابن کعب، اور مکہ مکرمہ میں مدرسہ ابن عباس رضی اللہ عنہ۔ ان مدارس کے علاوہ دیگر علاقوں میں صحابہ کی کوششیں جاری رہیں۔ وہ قرآن کریم کی قرأت، اس کی تحفیظ، تفسیر اور احکام کی تفاصیل بیان کرتے اور سکھاتے۔ قرأت کی مختلف وجوہ سیکھنے کے سبب بہت سے حفاظ ایسے بھی تیار ہو گئے جنہیں قرأت اور روایت میں شہرت نصیب ہوئی۔ ٹھیک ہے، اب اس کے بعد چوتھا دور شروع ہوتا ہے جو انشاءاللہ ہم کل کریں گے۔ کہتے ہیں تو میں شروع کر دیتی ہوں، ورنہ وہ پھر بات ادھوری رہ جائے گی۔ ٹھیک ہے، اب آپ میں سے کوئی کچھ کہنا چاہے تو موسٹ ویلکم۔ مائک دیجیے ان کو، مونا کو دیجیے۔ سازا میں سوچ رہی تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو فرمان تھا نا، جو آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ اپنی زبان کو تیزی سے حرکت نہ دیں، اس کو جمع کروانا ہماری ذمہ داری ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیسے صحابہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت تیار فرمایا اور انہوں نے کیسے اس کو جمع کیا، سبحان اللہ۔ اور دوسری چیز میں یہ سوچ رہی تھی کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنی اولاد میں سے، اگر ہم جب قرآن کے راستے پہ چلتے ہیں اور چاہتے ہیں، ہماری دلی خواہش ہوتی ہے کہ ہمارے خاندان بھی، ہماری اولاد بھی ساتھ چلے ہمارے، لیکن اگر وہ نہیں چل پاتے، لیکن اگر ہم کسی اور کو بھی سکھا رہے ہوتے ہیں تو وہ کیسے پھر آگے اس کو لے کے جاتے ہیں۔ تو یہاں سے ہمیں بڑی موٹیویشن ملتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اولاد نہیں تھی، لیکن ان کے صحابہ نے کیسے اس کام کو آگے کیا۔ تو ہمیشہ اللہ کے کلام کے ساتھ جڑے رہنا اور کسی نہ کسی کو سکھاتے رہنا بہت ضروری ہے۔ بالکل جی بولیے۔ یہ بھی کتنی پیاری بات ہے کہ اگر ڈائریکٹ علم حاصل کیا ہو تو کتنا انسان کے درجات میں بھی بلندی ہوتی ہے اور اس کا علم بھی بڑا راسخ ہوتا ہے۔ تو کلاس میں آ کے سیکھنا جو لوگ آ سکتے ہیں ان کے لیے کتنا ضروری ہے، اور کیونکہ فل فوکس ہوتا ہے نا، اور استاد بھی شکلوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ پریشانی نظر آ رہی یا ریسیپشن ہے، کیا ہے کیا نہیں، تو وہ بھی اپنی اسٹریٹجی بدلتا چلا جاتا ہے، یا کوئی سوال بیچ میں کر دیتا ہے یا کوئی۔ تو جی شائلہ۔ استاذہ جی جیسے جیسے آگے بڑھ رہے ہیں ویسے الحمدللہ پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تھا، لیکن بیچ میں گیپ ہو جاتا ہے تو پھر لگتا ہے نئی سرے سے آپ پڑھ رہے ہیں تو اتنا زیادہ یہ عقدہ بھی کھل رہا ہے کہ جتنا زیادہ آپ کسی بھی چیز کو جانتے ہیں، کسی انسان کی بات ہو یا کسی کتاب کی بات ہو، تو جتنا زیادہ ہم اس علم کو جان رہے ہیں اتنی زیادہ قرآن سے محبت بھی بڑھ رہی ہے وقت کے ساتھ ساتھ، بالکل اس کی قدر بڑھتی ہے۔ استاذہ میں یہ تدفین میں دیکھی تھی کہ حضرت عمر فاروق اور حضرت ابوبکر نے زید بن ثابت کو چنا، اور وہ کتنے جونیئر تھے، اور پھر ایک ٹیم کا مقرر کی گئی، تو ٹیم ورک کتنا اچھا ہوتا ہے کسی بھی کام کو کرنے کے لیے نا۔ بالکل، اصل میں قابلیت دیکھی گئی نہ کہ عمر۔ سادہ جی میں سوچ رہی تھی سبحان اللہ کہ چاہے زید بن ثابت رضی اللہ عنہ یا پھر عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں they had to take massive task جو اس سے پہلے کسی نے نہیں کیا تھا۔ ایون ابو بکر رضی اللہ عنہ اسی لیے کتنے زیادہ پسو پیش سے کام لے رہے تھے، لیکن دس آئیڈیا کہ جب امت کو ضرورت ہوتی ہے you have to have that bravery کہ انیشیٹو آپ کو لینا پڑتا ہے، کیونکہ آپ نہیں کریں گے تو وہ کام کیسے ہوگا۔ تو وہ ذمہ داری قبول کرنا اور اس کے لیے بہادری کا ہونا، اور یہ کہ کانسیکوینسز کی بھی ذمہ داری اپنے کندھوں پہ لینا، کہ یعنی کہ جو بھی آپ لے رہے ہیں، اور سبحان اللہ یعنی بیک آف نہیں کرنا۔ مجھے تو اتنی بیوٹیفل صحابہ کی اس پہ نظر آ رہی ہے کہ they did this massive، یعنی واقعی جیسے زید بن ثابت کہہ رہے ہیں کہ کندھوں پہ ایسی ذمہ داری کوئی، اور ہمیں بھی کبھی کبھی بات ذمہ داری دی جاتی ہے، مطلب کہتا ہے ہم بھاگ جائیں، یعنی ہم قبول ہی نہ کریں بالکل۔ اور مجھے آپ کی ہمیشہ وہ بات یاد آتی ہے کہ دین کے کام میں یہ نہیں کرنا ہوتا کہ جو چیز ہمیں پسند آئے، کیونکہ کچھ باتیں ہمیں بڑی پسند آتی ہیں لیکن کچھ چیزیں ہمارے مزاج کے اور ہر چیز کے بالکل۔ آپ دیکھیں کہ
کامیاب لوگوں کی اگر آپ بایوگرافیز پڑھیں یا ان کے لائف کے یعنی ٹریٹس ان کے پڑھیں تو وہ سب اپنے کمفرٹ زون سے باہر نکلے. آپ کبھی بھی کچھ اچیو نہیں کر سکتے اگر آپ اپنے کمفرٹ زون میں رہتے. نہیں مجھے یہ سوٹ کرتا ہے, میرے گھر پہ یہ سوٹ, میرے گھر والوں کو یہ سوٹ کرتا ہے, مجھے یہ دن, مجھے یہ ٹائم, مجھے یہ فلاں, مجھے اس طرح کام نہیں ہوتے. آپ آگے بڑھ ہی نہیں سکتے جب تک آپ اپنے کمفرٹ زون کو چھوڑتے نہیں. اگر آپ کمبل لیٹ کے اوڑھ کے لیٹے رہیں تو پھر تو کام نہیں چلے گا. کچھ بھی اچیو نہ دین نہ دنیا, کوئی بھی چیز نہیں ہو سکتی. اس لیے بہت ضروری ہے کہ انسان بریو سٹیپ لے اور باہر آئے. اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب 1994 میں الہدا کا پہلا کورس شروع ہوا تھا, 1 ایئر ڈپلوما کورس, تو اب یہ میں نے ہی دعویٰ کیا تھا کہ 1 سال میں قرآن پڑھا جا سکتا ہے. ہر ایک نے مخالفت کی, یہ کیسے ہو سکتا ہے, یہ پاسبل نہیں, یہ مشکل ہے. میں نے بیٹھ کے ساری کیلکولیشن کی. ابھی تو لیسن پلاننگ آپ لوگ دیکھتے ہیں نا, اتنے تو سب تیار کیا ہوا, اتنے لیسن ہے اور اتنے دن ہے تو جلدی سے آپ میچ کر لیتے ہیں. تو اس وقت تو کچھ نہیں, را شکل میں سب کچھ سامنے تھا. تو میں نے یہ دیکھا کہ ہر 30 پارے ہمارے پاس اور 12 مہینے ہیں. ٹھیک ہے, تو اگر ہم 2 ہفتوں میں 1 پارا ختم کرتے ہیں تو اس کا مطلب 6 دن ہفتے میں پڑھ کے 2 ہفتوں میں پارا ختم کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ 24 پارے تو آسانی سے آرام سے ہو جائیں گے. لیکن اور ہر پارے کے اندر عموماً 15-16 رکوع, 14 رکوع, کچھ رکوع چھوٹے بھی ہوتے ہیں اگر 2 رکوع ملا لیے جائیں, اور کچھ پارے ویسے بھی نسبتاً چھوٹے ہیں. تو وہ جب ساری بیٹھ کے میں نے کیلکولیشن کی اور دن گنے اور سبق گنے تو الحمدللہ وہ تو آسانی سے سارا کچھ ہو گیا, یعنی چھوٹے حصوں میں تقسیم کر لیا. اور الحمدللہ پہلے 5 سال میں نے خود پڑھایا تھا لائیو, ہر سال جب ایک ختم ہوتا تو ایک شروع کر لیتے, اور این ٹائم پہ اللہ کا شکر ہے شروع ہوتا اور ختم ہوتا. اور ابھی تک وہاں اسلام آباد میں اور کچھ اور جگہوں پر بھی اب 1 سال میں پورا کروا دیا جاتا ہے. یعنی کیونکہ بچیوں نے آگے پڑھنا ہوتا ہے, یونیورسٹی جانا ہوتا ہے, شادیاں ہوتی ہیں, تو 1 سال اسپیئر کر کے قرآن کی تعلیم بھی لے لیتے ہیں اور آسانی ہوتی ہے. تو جب کوئی کام آپ شروع کرتے ہیں نا, اللہ آپ کے دل میں ڈالتا ہے, آپ کے اپنی کوئی کمال نہیں ہوتا, اللہ تعالیٰ دل میں ڈالتا ہے, اللہ تعالیٰ کرواتا ہے. لیکن جب آپ آئیڈیا پیش کرتے ہیں تو ضروری نہیں ہوتا کہ سارے آپ کی ہاں میں ہاں ملا دیں اور آپ کے ساتھ موافقت کریں, اور لیکن آپ کو خود یقین ہونا چاہیے کہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں وہ بات ہو سکتی ہے, اور اگر آپ کو یقین نہیں تو پھر کوئی اور بھی نہیں کر کے دے گا. چاہے جی سویدہ. ایک چھوٹی سی بات, ایک چھوٹا سا واقعہ شیئر کرنا چاہتی ہوں. ابھی جو سسٹر مونا بات کر رہی تھی اسی سے تھوڑا سا ریلیٹ کر کے, کہ میں ان دنوں بے میں تھی تو میری عادت تھی کہ میں نے کاؤنٹر رکھا ہوا تھا اور میں ذکر کرتی رہتی تھی جب بھی کام ہوتا تھا نا. تو میرے ساتھ میری ایک کو ورکر تھی, تو وہ مجھ سے پوچھنے لگی ایک دن کہ تم کیا کر رہی ہو نا. تو میں نے کہا کہ میں ذکر کرتی ہوں کچھ. تو وہ کہنے لگی میں بھی مسلمان ہوں. تو میں نے کہا اچھا. تو کہنے لگی میں بوسنیا USSR کے اس ٹائم کے جو مسلمز, جب USSR الگ ہوا تھا, سارا اسکیٹرڈ ہو گیا تھا, تو اس ٹائم ہم لوگوں کو, میرے دادا تک ان لوگوں نے قرآن کی تعلیم حاصل کی تھی, لیکن اس کے بعد ہم میں سے کسی کو اجازت نہیں تھی. تو میں صرف نام کی مسلمان ہوں, لیکن میں بہت زیادہ ڈپریس رہتی ہوں, اور اس نے جرمن سے کسی سے شادی کی ہوئی تھی. تو مجھے بتاؤ تم کیا پڑھتی رہتی ہو, کیونکہ مجھے پتا ہے کہ جب ہم پڑھتے ہیں کچھ تو اس سے فائدہ ہوتا ہے, یہ میں نے سنا ہوا ہے. تو میں نے پہلے سوچا میں اس کو کیا بتاؤں, پھر میں نے کہا کہ میں نے اس کو کلمہ بتایا کہ تم کلمہ پڑھتی رہا کرو. اچھا وہ پڑھتی, اس کو میں نے لکھ کے دیا رومن میں, اور میں نے کہا کہ تم یہ پڑھتی رہا کرو. میں نے اس کو یعنی ایوری ڈے ایک چھوٹی سی میں اس کے ساتھ کلاس لے لیتی تھی. اب وہ کچھ عرصے پہلے وہ مجھے ملی اور اس نے کہا کہ اس نے باقاعدہ پڑھنا شروع کر دیا, اور she came back to that. تو میں ایک دفعہ اسی چیپٹر میں جب یہ حفاظ کا ذکر آیا جو آپ ذکر کر رہی تھی حفاظ کا, تو میں پڑھ رہی تھی USSR کے بارے میں, کیونکہ یہ میرا سبجیکٹ تھا انٹرنیشنل ریلیشنز. تو اس وقت کسی جرنلسٹ کوئی وہاں پہ گیا اور اس نے بچوں کو قرآن پڑھتے ہوئے دیکھا. تو اس نے تب یہ تھا کہ وہ نہیں پڑھتے تھے, تو جیسے چلتے پھرتے کھیلتے بچے پڑھ رہے ہیں نا, عربی پڑھ رہے ہیں. تو اس نے کہا کہ یہ تم اچھا مجھے یہ پڑھ کے دکھاؤ. تو they were not able to read. تو اس نے کہا کہ مگر تم تو صحیح قرآن پڑھ رہے ہو, کیسے پڑھتے ہو تم نا. تو انہوں نے اس
کہنے لگے کہ ہمیں ایک کوئی صاحب ہیں وہ پڑھاتے ہیں. وہ اس دکان تک گئے تو انہوں نے بتایا کہ ہم لوگ کیا کرتے تھے کہ ہمیں ہمارے پیرنٹس فور فادرز کی بات بتا رہا کہ ایک ٹرین کے ایک جگہ اسٹیشن سے بٹھاتے تھے, اگلے اسٹیشن تک وہ ایز اے ٹریولرز اپنے آپ کو شو کرتے تھے, لیکن وہ انہیں قرآن کی تعلیم دیا کرتے تھے چھپ کے. ان لوگوں نے اس طرح سے, اور سینہ بسینہ سینکڑوں سالوں تک وہ ان کے سینوں میں محفوظ رہا ہے. اور اب جب دوبارہ سے اسلامک کہ جو جہاں جہاں چیشنیاں اور یہ وہ جو ہیں وہاں پہ وہ دوبارہ سے اپنے اسلامک طریقے کو فالو کر رہے ہیں, لیکن اس طرح سے انہوں نے اپنے مذہب کو بچایا ہے, which is very impressive actually. اوکے, ٹائم اوپر ہو چکا ہے 4 منٹ. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما.